تو کنٹرول کیسے کیا؟ مطلب یہ بڑا مشکل تھا نا بھائی، آپ کو آپ کے مطلب ویوز کے خلاف کچھ دوسرا آدمی، اور بڑی سخت زبان بھی کئی بار استعمال ہوئی ہے. پہلے سے ذہن میں تھی یہ بات کہ بھئی ظاہر ہے ایک اکیڈمک ڈسکشن کرنی ہے، ہاں تو اور بڑے بھی ہیں عمر میں، شخصیت کے اعتبار سے وی ریسپیکٹ ہم، اور تجربہ کار ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. یہ بتائیے صاحب، دیکھیے چونکہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اس کا اصل ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال جیسے کہا کہ ہمیشہ سے ہر مطلب دور میں یہ کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں، مگر پھر وہ ثبوت مانگتے ہیں. وہ جیسے کل کہہ رہے تھے کہ ڈیبیٹ میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ثبوت کیا ہے کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے، مطلب ہے کیا کیا بتانا چاہیں گے؟ چونکہ بہت ساری بات آپ آلریڈی بتا چکے ہیں، مگر پھر بھی تھوڑا سا اور تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں آسان زبان میں، چونکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں. وہ بار بار کہتے تھے کہ اتنی خطرناک انگریزی کیوں بول رہے ہیں آپ، آسان طریقے سے سمجھائیے. جو ملحدین ہیں یعنی ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے ایگزسٹنس کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں، ان کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اور اس کے بھی الگ الگ اسباب ہیں، ریزنز ہیں. سب سے بڑی وجہ جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ان کی زندگی میں وہ کسی نہ کسی ٹراما یا سفرنگ سے گزرے ہوتے ہیں. جب وہ کسی سفرنگ سے گزرتے ہیں اور تکلیفوں کے ساتھ گزرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور پھر اس کا غصہ وہ خدا پر نکالتے ہیں اس طریقے سے، اگر خدا ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، میں نہیں مانوں گا. در حقیقت جو اکثریت ہے خدا کے انکار کرنے والوں کی، یعنی اس کے ایگزسٹنس کے انکار کرنے والوں کی، یہی سبب میں مبتلا ہے، اسی سبب کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. در حقیقت یہ اس دنیا کے تصور اور ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، اس کا جو مقصد ہے اور اس کی جو حقیقت ہے، اس سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں چونکہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب اگر ہم ہو گئے تو ہمارے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور جس کی امیجنیشن بھی کسی کے جو ہے دماغ میں نہیں آئی، یعنی اس کے بیونڈ ہے یہ. تو اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی نعمت کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی جو اس دنیا میں سفر کر کے جا رہے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام کو تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوا؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں. پگڑی داڑھی والا دہشت گرد ہے. میں پوچھتا ہوں افغانستان کے جہاد میں داڑھی پگڑی والے کو جہاد کی طرف دعوت دینے والا کون تھا؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک نظریے کی حمایت کریں گے تو ہم نے افغانستان میں جہاد افغانستان کی حمایت کی، لیکن دنیا بھر کے مجاہدین کو بلا کر اس جہاد میں شریک کرنا اور اسلحے کی ان کی تربیت دینا، کروز میزائل کی ان کو تربیت دینا، یہ ساری چیزیں تم نے نہیں کی تھی. گناہ تمہارے، سزا ہمیں دے رہے ہو اس کی. دہشت گردی کی بنیاد تم نے ڈالی، عسکریت کی بنیاد تم نے ڈالی، اور آج سزا آپ دینی مدارس اور ان کو دے رہے ہیں. آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں. So far apart.